دو دفعہ امپیئر ہے. پھر گجرا والا میں یہ 9 مئی کے بعد دہشت گردی کے مقدمے جہاں سارے پاکستان میں PTI ورکرز کے خلاف بنے، وہاں یہ مقدمے گجرا والے میں بھی بنے، اور یہ پھر جو ہیں دبئی چلے گئے. تو اب آئے ہیں تو ہم نے بیل کرائی ہے 98 کے لیے. اچھا، ورکرز کے ساتھ تو چیزیں کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ پارٹی کے حوالے سے سائفر کیس آج ایک مرتبہ پھر آگے چلا گیا ہے، تو پارٹی پوزیشن کیا ہونی چاہیے اس تناظر میں کہ جلدی کیسز لگیں اور اس حوالے سے آگے بڑھا جا سکے، 16 اپریل تک فیصلے آئے؟ بہت زیادہ طوالت اختیار کر لی ہیں. بیسیکلی باس جو ہے نا وہ 1 یا 2 دن میں ختم ہونی چاہیے تھی. یہ 1 مہینہ باس ہیں، اتنی طوالت، اور یہ اتنا ہی مقدمہ تھا. جس طرح جج صاحب نے کہا کہ جب وہ مندرجات جو ہیں وہ اگر یہی ہیں سائفر کے، تو کیا ایک وزیر اعظم جس کو اٹھایا جا رہا ہے بیرون مداخلت پہ، وہ ہم کو یہ بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ ان کی اٹھائے جانے کے پیچھے جو ہیں طاقتیں کون سی ہیں. اچھا سر، مروہ صاحب کچھ ناقد کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مدد صاحب کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور ابھی فوکل پرسنز کی جو لسٹ آئی ہے ان میں 4 مزید ناموں کا اضافہ ہوا ہے. ابھی بھی آپ فوکل پرسن ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے یہ کیا ویسے کہنا ہے؟ دیکھیے کوئی بات ہی نہیں ہے، نان ایشوز ہیں. 10 دفعہ اس پہ میں نے وضاحتیں کی ہے، ٹویٹر پہ کی ہے. فوکل پرسن کیا یہ گورنر اسٹیٹ بینک کی کوئی منصب ہے کہ جی پوری بینکنگ سرمایہ کاری میں نے کرنی ہے؟ وہ 6 آدمیوں سے خان صاحب کی ملاقات ہفتے میں ہو سکتی ہے، پرائیویٹ جو سیاسی لوگ ہیں. اب 6 فوکل پرسن ہو گئے ہیں، اور 1 فوکل پرسن 1 آدمی کا نام دے سکتا ہے. تو لہٰذا یہ سر کون لوگ ہیں یہ؟ کیوں لوگ آپ کے ساتھ کون اتنے لوگ خائف ہیں؟ ہیں؟ میں بتاتا ہوں نہیں، مروہ صاحب کو بتانے دیجیے. مروہ صاحب کون لوگ ہیں، وجہ کیا ہے آخر؟ کیا آپ کی مقبولیت سے خائف ہیں؟ پہلے علیمہ خان صاحبہ کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے بعد آپ کے خلاف اس طرح سے خبریں چلائی گئیں. یہ کون ہے؟ پارٹی کے اندر ہے یہ لوگ؟ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ان چیزوں پہ خبریں بنائیں. کور کمیٹی کی ابھی میٹنگ ختم نہیں ہوتی ہے کہ میڈیا پہ جناب علی بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے. یہ کس طرح مطلب یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جو ابھی اجلاس سے نکلے نہیں ہوتے ہیں کہ میڈیا میں خبریں، اور وہ بھی جھوٹ بول کے. اور قوم کو اور بالخصوص PTI ورکرز کو ادراک ہونا چاہیے کہ یہ جو ہماری ہر ایک بات مروڑ کے اور توڑ کے پیش کی جاتی ہے، اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. ہمارا کاز یہ نہیں ہے کہ کون سب سے پہلے میڈیا کو خبر دے. ہمارا کاز یہ ہے کہ ہم کس طرح احتجاج کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں. اب ہم نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا، ایک جلسہ تو ہم نے رمضان میں کیا نہیں. اجازت ملی ہوئی ہے، 23 سے ہم 30 پہ لے گئے، 30 سے 6 پہ لے گئے، 6 سے نامعلوم تاریخ پہ چلی گئی. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے مین فوکس. اور میرا تعلق صرف جلسے جلوس اور احتجاج کے ساتھ ہے. باقی مکمل اعتماد حاصل ہے خان صاحب کا آپ کو؟ یہ اعتماد جو ہے یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہم خان صاحب کے حکم پہ جو ان کی ہدایات ہوتی ہے. خان صاحب نے مجھے احتجاج کی فرائض دی ہوئی ہے، وہی میں کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں. اور اگر دوست آپ کی خواہش ہے کہ احتجاج کو بھی وہ لیڈ کر لیں تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئیں پنجاب میں نکلیں ہمارے ساتھ، اپنے والنٹیئر کر لیں. اور خان کی بھی خواہش ہے کہ پوری پارٹی جو ہے پنجاب جائیں اور نکلیں. اچھا مروہ صاحب، آج آپ کی برتھ ڈے بھی ہے میرے خیال میں، آج آپ کی برتھ ڈے بھی ہے. لٹرلی یہ سوال بنتا ہے کہ بتائیے گا سر، یہ ریشما گلشاد وغیرہ جو سامنے نام آ چکے ہیں، کیا یہ ملبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف پہ تو نہیں ڈال دیا جائے گا؟ جو لٹرلی جو ہم موجودہ ہسٹری دیکھ رہے ہیں کہ پریس کانفرنسز آ جاتی ہیں، ان سے بیانات لیے جاتے ہیں، تو اگر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، تو یہ ملبہ پاکستان تحریک انصاف پہ تو نہیں ڈالا جا رہا؟ کیونکہ تارڑ صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدلیہ کے درمیان لڑائی کروانے جا رہی ہے. ہم 2 سالوں میں نہ کروا سکے، اب جب جج صاحبان کا خط آ گیا تو ہم لڑائی کروانے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کا اتنا ہی کردار ہے ججز میٹر میں جتنا کسی عام پاکستانی کا یا کسی دوسرے پاکستانی پارٹی کا ہو سکتا ہے. ہم ایک آزاد مستحکم عدلیہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ہمارا کوئی رول نہیں.
अच्छा, इतना संगीन नोयत का मामला है, 1 महीना दे दिया गया है, 29 अप्रैल तक इसकी समाअत चली गई है, ये तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब लॉयर्स, जुडिशरी, सारा पाकिस्तान चाहता है कि ये जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम नाइंसाफ़ी कैसे हो सकती है, तो अब इन सबको काम करना चाहिए, लॉयर्स मूवमेंट होनी चाहिए, ताकि ये अपने लॉयर्स का क्या काम है, एक क्लाइंट को लेते हैं, उसको इंसाफ देने के लिए जाते हैं जजेस के सामने। अब लॉयर्स का काम है कि अपने इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करें। सबसे पहले तो जो जजेस ने 6 जजेस ने जो खत लिखे हैं तो किसको पढ़े ठीक से कि उन्होंने क्या लिखा, वो इमरान खान के केसेस के ऊपर लिखा हुआ है। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, आप बताएं कि हम कहाँ जाएँ इसके अलावा, जब जजेस ही परेशान हैं कि हमें कहा जाता है कि आप इस किस्म की जजमेंट्स दो, उसके बाद आप बताएं कि अगर हमें किसी को ज़रूरत पड़ती तो आप और हम पाकिस्तानी अवाम किस जज के सामने जाएगी। और आपको लगता है अब ये सोची समझी साजिश के तहत जजेस को भी धमकियां मेज खत जो है वो आ रहे हैं? देखिए, अब ये ऐसा ड्रामा लगा हुआ है किसी चीज़ की, कोई स्क्रिप्ट भी अच्छी नहीं कोई लगता। अब जहाँ जजेस ने 6 खत लिख दिया, 7 उनको पाउडर भेजना शुरू कर दिया। अब ये बताएं, एकदम उठ के खतों में पाउडर जा रहे, धमकियाँ ही दे रहे हैं ना कि हम आपके साथ ये कर देंगे। कौन करने वाले हैं, कौन करने वाले? जो जजेस 6 बोल चुके हैं, मुझे और कहने की क्या जरूरत है, हम सबको तो पता ही है, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो अगर अब भी नहीं खड़े होंगे अपने जजेस के लिए, तो इस वक्त तो सारे लॉयर्स को तो इनके लिए हमें तो हज़ारों लॉयर्स को नज़र आना चाहिए था, बाहर नज़र आना चाहिए था। इंसाफ के जजेस के लिए जो खड़े हो रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, जो इंसाफ देने को तैयार हैं लेकिन उन पर प्रेशर है, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो कहाँ है हमारी लॉयर्स एसोसिएशन, किधर है हमारी बार एसोसिएशन? हम तो उनको आवाज़ ही दे दें किधर है, कोई आए तो हम उनसे ये अपील करें कि आप निकल कर अपने वो ये है कि आज फिर अदालत ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं। अदालत बरहम भी हुई कि जेल हुकाम की तरफ से और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की तरफ से जो 2 काउंसिल अपॉइंट किए गए थे, उनकी CVs और उनकी डिटेल्स नहीं मुहैया की गई, अब वो कल की जाएंगी। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने आज फिर बार बार पूछा कि वो जो डॉक्यूमेंट थी वो फाइल पे ही नहीं है, तो क्या उसके बगैर मुकदमा क्रिमिनल केस चल सकता है और सज़ा हो सकती है। फिर जो साइफ़र गाइडलाइंस हैं जो प्रोवाइड करती हैं कि हैंडलिंग कैसे करनी है उस डॉक्यूमेंट की, कि वो भी नहीं प्रोवाइड की गई। तो आज हमने 3 विटनेसेस के पढ़ के सुनाई स्टेटमेंट्स और क्रॉस एग्जामिनेशन, और उससे बहुत सारे सवाल मज़ीद उठे हैं। मामला अब चल रहा है, कल दोबारा चलेगा, सो उम्मीद है कि इसकी गुत्थी जो है अगले 1-2 दिन में सुलझ जाएगी। कल तक मतलब कोई फैसला आने का है चांस? मैं कल तो नहीं कह सकता, लेकिन अनकरीब आ जाएगा। जिस स्पीड पे चल रहे हैं चीज़ें, सवाल सही उठ रहे हैं, और सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि जो कागज़ दिया नहीं गया, जो गाइडलाइंस जिनकी कहते हैं खिलाफ वर्जी हुई वो दी नहीं गई, तो ये मामला सज़ा तक पहुंचा कैसे? बहुत शुक्रिया।